تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. جی فرمائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ خواجہ صاحب میرا نام نرجس ہے. نرجس؟ جی جی ماشاءاللہ. اچھا، کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ میرا جو مسئلہ ہے وہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں میری لائف کا بھی ہے اور میرے گھر کا مین مسئلہ ہے. اچھا. میں ایجوکیٹڈ ہوں، ٹھیک ہے، میں نے BA کمپلیٹ کر چکی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میری 3 سال پہلے شادی ہوئی ہے. اور جس فیملی سے میں بلانگ کرتی ہوں وہ ماشاءاللہ بہت اچھی فیملی، سب کی اچھی فیملیاں ہوتی ہیں، پر ہماری فیملی ایسی ہے کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑے گالم گلوچ نہیں ہے. اور یہ بہادر خان ہے، اور شادی کے 1 ہفتے بعد ہی انہوں نے مجھ سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا ہے. جو میری ساس ہیں انہوں نے بھی مطلب مجھ سے گالم گلوچ یہی کرنا، ہر بات میں ایک نوک جھوک نکالنا. سکتی ہوں کہ مجھے مارا، میرے بیٹے کو کس لیے مارا گیا ہے؟ بچے کو انہوں نے مارا؟ کتنے؟ 2.5 سال کے بچے کو؟ 2.5 سال کا بچہ. اوئے ہوئے ہوئے. اور خون اس سے کا لت کیا؟ پت. اب جب میں ان سے بحث کر رہی ہوں کہ آپ نے مارا کیوں، انہوں نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا. اب ایک انسان کی حد ہوتی ہے. میں 4 سال سے برداشت کر رہی ہوں، چلو میں برداشت کر رہی ہوں، میں ایک عورت ہوں، برداشت عورت کرتی ہے. بچے کو کس لیے مارا جا رہا ہے؟ یہ میں سیریس. کیوں جی بہادر خان، آپ تو ماشاءاللہ شکل سے بھی بہادر لگتے ہیں، طاقت میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے. یہ کیا مطلب، یہ کہانی کیا ہے؟ جناب والا، پہلے تو میں یہ بتا دوں میرا نام بہادر خان ہے اور میں بھی ایک پڑھا لکھا انسان ہوں. جی جی، وہ لگ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ بینک میں افسر ہوں. واہ 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 واہ. انہوں نے جتنی بھی تمام باتیں کہیں اور جتنا اس پہ پالش کر کے جس طرح سے کہی گئی ہیں، تو میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ بالکل ایسی نہیں ہے. اچھا. جیسے اس نے پس منظر آپ کو پیش کیا. جب انہوں نے بات کی بچے کو مارنے کی، تو جس وقت اصل میں اسی سے ہی ڈسٹرب ہوا. پہلے خیر پریگننٹ عورت کو تھپڑ مارا، وہ بھی آئی واز کنسرنڈ، لیکن جب بچے کا اس نے کہا تو میں تو تڑپ گیا. نہیں، بیسیکلی انہوں نے جو پالش کر کے جس طرح سے بتایا اور یہاں پر آ کے مجھے کھڑا کیا ہے، یہاں پر اس جگہ پہ موجود لے کے دیکھیں. پہلے مجھے جج صاحب سے بات کرنے دیں، پہلے مجھے بات کرنے دیجیے. آپ ہیلو آپ بیچ میں نہیں بولیے. ایک منٹ مجھے. آپ میرے بیٹے کو بولنے دیں نا. آپ کیوں بول رہے ہیں جب میں نہیں بول رہی ہوں؟ آپ کا کیا تعارف ہے؟ میرے بھائی ہیں. آپ اچھا بھائی ہیں، آپ سے پوچھیں گے، بالکل پوچھیں گے. جی آپ بہادر خان. جج صاحب، جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا، اس وقت جو انہوں نے بتایا کہ بچے کا سر پھٹ گیا یا میں نے مار دیا اس کو، میں بھی ایک باپ ہوں، میرے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور میں اس کا سرپرست بھی ہوں. میں اچھے برے کی اچھی طرح سے تمیز کر سکتا ہوں کہ اس وقت اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس وقت میری 23 سال عمر تھی جب میرا باپ جو ہے انسپیکٹر تھا. انسپیکٹر پولیس میں انسپیکٹر تھا. نو ونڈر. اچھا. اور وہ بیسیکلی جب اس دنیا سے فانی، جب یہاں سے دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد تمام تر ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی. میرے 3 بھائی تھے، ان کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر عائد ہوئی. تو میں نے ایک ذمہ دار ہونے کی شخصیت کہتے ہیں کہ اپنا اس چیز کو اڈاپٹ کیا اور میں نے یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لی. کیونکہ بچے جو میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ والدہ کی تو اتنی زیادہ نہیں سن سکتے، کیونکہ ایک بڑا سرپرست ہونا ضروری ہے باپ کے جانے کے بعد. تو مجھ میں وہ چیز، وہ میرا رویہ، وہ چیز جو آئی ہے، وہ فیملی، وہ بیسیکلی ویسی ہی آئی ہے، وہ میں نے اڈاپٹ کی ہے. وہ میرے لیے ضروری تھا، کیونکہ گھر کو چلانا ہے. گھر کو کس طرح سے چلے گا وہ لازم ہے. تو وہ چیز میرے رویے میں نہیں، مطلب کیا آپ گھر کو تھانے کی طرح چلا رہے تھے کیا؟ نہیں، یہ بیسیکلی یہ تو بائی برتھ مجھے بیسیکلی ملا ہے. میرے انہیریٹنس میں والد کا مزاج میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں. یہ چیز تو میرے لیے تو یہ کوئی ایسی انہونی سی بات نہیں ہے کہ میں نے کوئی نئی چیز دیکھی اور میں بچپن سے دیکھتا ہوا آیا ہوں. یہ بڑا ہو کیا دیکھتے ہیں کہ والد صاحب پھینٹی لگا رہے ہیں؟ نہیں، والد صاحب کا جو رویہ تھا، وہ جو رویے کو جو کانسیپٹ تھا، بچہ پہلے کاپی کرتا ہے. میں بھی بچہ تھا، میں نے بھی وہی چیز کو اڈاپٹ کیا. تو والد صاحب کا کیا رویہ تھا، تھوڑا سا بیان فرمائیں گے؟ والد صاحب کا بیسیکلی وہ تھوڑا غسیل ہے، وہ بھی آدمی تھے، کیونکہ ان کی جاب سے بھی کنسرن تھا کہ وہ تھانے کے اندر جس طرح کا ماحول تھا، وہ تھانے والا ماحول جو ہے وہ تھوڑا گھر میں بھی چھلکتا تھا. اچھا. اور والدہ کے پر بھی اس طرح سے غصہ ہوتے تھے وہ، لیکن بیسیکلی بہت پیار کرنے والے تھے. اور تمام تر ذمہ داریاں جو تھیں وہ انہوں نے بخوبی نبھاتے تھے. کھلانے پلانے سب تمام چیزیں، تعلیم سے لے کے ہر چیز. جو آج ہم اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہی کی مرہون ملت ہے. درست ہے. تو وہ لیکن اپنا روب رکھتے تھے. وہ روب بیسیکلی پولیس والا، ان کو بھی ایک کریکٹر تھا، ان کا بھی ایک طرح سے انسپیکٹر کی وہ رول کر رہے تھے. وہ چیزیں وہاں پر وہ بھی کر رہے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر میں بھی لازمی سی بات ہے، وہ 8 گھنٹہ 12 گھنٹہ وہ تھانے کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے گھر کے آنے کے بعد بھی ان کا رویہ کچھ ایسا ملا جلا سا تو ہوگا، کم سے کم 50% تو وہ رویہ اس کے اندر آئے. چلے تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آپ سے سنتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات بتا رہے ہیں آپ کہ لوگ اپنے آفس کا جو ماحول ہے اسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں پھر لا کے گھر میں. ایک وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں.
تو وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ والد صاحب چونکہ انسپیکٹر تھے اور سارا دن 12 گھنٹے وہ تھانے میں رہتے تھے، تو پھر جو گھر میں آتے تھے تو بھی ان کا جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ مزاج جو تھا وہی ذرا اس میں کوئی تھوڑی سختی تھی. اچھا، تو یہ چیز آپ نے بچپن سے دیکھی؟ بیسیکلی میں نے بچپن سے دیکھی. تو آپ نے اندر ایبزارب کر لیا؟ وہ ایبزارب مجھے اس چیز کو فیل نہیں ہوتا، لیکن ان کو اس چیز کا فیل ہوتا ہے کہ میں ایسا. وہ جس گھرانے سے آئی ہیں وہ بڑا ہی آپ جناب والا گھرانہ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کے بعد جو مین واقعہ آیا وہ یہ ہوا کہ وہ بچہ جو ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا اور بچہ مجھے تنگ کر رہا تھا اس وقت. تو میں نے بچے کو تھوڑا سائیڈ میں کیا، میں نے کہا مجھے نماز پڑھنے دے. سائیڈ میں کیا، اب وہ سائیڈ میں کیا تو بچے کا سٹیپ جو ہے وہ غلط ہوا اور وہ پلنگ سے جا کے مسیرے سے ٹکر گیا، جس کی بنا پہ اس کے سر پر جو ہے وہ چوٹ آئی. اب اس چوٹ کو لے کر جو ہے اس کا خون ایشو بنا دیا، ایشو بنایا، اور وہ بچے کو لے کے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. اب یہ اپنی جو چیزیں جو ایک طرح سے کہتے ہیں کہ لڑنے کا موقع چاہیے، اب وہ لڑنے کے لیے انہوں نے شروع ہو گئی. اب بچہ وہاں بلبلا رہا ہے، خون سے لت پت ہے، بچہ بلبلا رہا ہے. میں نے بولا اس سب چیزوں کو چھوڑیں، آپ بچے کو دیکھیں، بچہ بلبلا رہا ہے، مجھے لے کے جانے دیں. لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی میری، تو اس غصے میں نے پھر ان کو بھی 2 لگا دی. اچھا، بونس میں. تو اب اس چیز کو ایشو لے کے بچہ، جہاں تک بچے کا ان کو تعلق ہے کہ ان کے دل میں اگر درد ہے بچے کے لیے، تو میرے دل میں بھی، تو میں بھی باپ ہوں، میں بھی اس حق سے محروم نہیں رہ سکتا کہ جتنے جذبات آپ کے ہیں اتنے جذبات میرے بھی ہیں. اگر میرا حق، اگر میں بچے کو پیار کرتا ہوں جتنا پیار میں کرتا ہوں بچے کو، اتنا حق میرا بھی ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز غلط ہے تو میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہوں. تو اگر وہ میں نے کر دی تو ان کو اس چیز کا ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا، اور یہ وہاں سے لے کے چلے گئیں. اور آج ہمارے گھر کے اندر ہمارا باپ انسپیکٹر تھا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اس کٹہرے میں آ کے کبھی کھڑے ہوئے ہوں. یہ کہتی ہیں ہمارا ایجوکیٹڈ گھرانے سے تعلق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی میری والدہ جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. لیکن آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہم عدالت میں آئے ہوں، حالانکہ ہمارا باپ بھی انسپیکٹر تھا. لیکن آج یہ دیکھیے جج صاحب، آج یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے پڑھے لکھے ہمارے ناخواندہ ماں باپ کو اس کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا. آپ لڑکے آپ فٹافٹ غسل کر سکتے ہیں. اب وہ استری پہ پتہ نہیں کہاں جا رہی بات بچے کی ہو رہی ہے. وہ 2.5 سال کا بچہ مسجد میں نہیں جا سکتا. پہلے تو میں یہ بات کو کلیئر کرتا چلوں، کیونکہ وہ نماز بچہ جب ہاسپٹل میں جا کے اسٹچ لگوا سکتا ہے تو بچہ مسجد بھی جا سکتا ہے. اس لیے گھر میں ہی تربیت دی جائے تاکہ بچے کو جب وہ ٹرینڈ ہو جائے گا تو جب اس قابل ہو جائے گا تو وہ مسجد میں بھی جائے گا اوبیسلی، کیونکہ مسلم گھرانے سے تعلق ہے ہمارا. تو ہم جو ہے بچے کو ضرور. لیکن آپ یہ دیکھیں نا سر، بچے تھوڑا پھول کی طرح ہوتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مضبوط جسم دیا ہے، تو آپ کے ذرا سے پش کرنے سے بھی جو بچہ ہوتا ہے 2.5 سال کا، اس کو تو اچھا خاصا دھکا لگ جاتا ہے. نہیں مارا گیا، میں سمجھ گیا جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا. میں بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی، میرے بچے کو جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن وہ کیا وہ ہمیں پڑھاتے تھے. الزام لگا رہی ہیں بچے کو اس طریقے سے نہیں مارا گیا، وہ بھی بات ہے. تو دیکھیں زبان اتنی چلاتی ہے، ظاہر ہے زبان عورت کی چلتی ہے، مرد کا ہاتھ تو چلے گا. کس لیے چلے گا مرد کا ہاتھ؟ آپ زبان اتنی چلاتی ہیں تبھی تو میرے خیال سے اپنی 4 بہو آپ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی زبان بھی ایسی چلتی ہے. چلو اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں، آپ مجھے یہ بلیم کریے میں ایجوکیٹڈ ہوں، آپ ایجوکیٹڈ ہوں بھی آپ کی زبان چل رہی ہے. جناب والا یہ نوٹ کیجئے کہ ابھی یہ کہتی ہیں ایجوکیٹڈ ہے. اب ابھی نوٹ کیجئے کہ کہہ رہی ہیں ایجوکیٹڈ ہیں، ایک مہذب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان کا رویہ میری والدہ محترمہ کے ساتھ جو کہ پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن ان کا رویہ نوٹ کریں اس کے اندر کہ ان کا رویہ کیسا ہے میری والدہ کے ساتھ. میں نے نوٹ کر لیا. میں آفس سے آتا ہوں تو یہی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو شوہر سے اپنا فرسٹریشن کہاں نکالے گا، کیا کرے گا؟ گھر پہ آنے کے بعد سکون ملنا چاہیے. میرے بھائی آپ ہونی چاہیے. بنی کو آتا ہوں تو یہ کھٹر پٹر بیوی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. ہاتھ رکھتی اور بعد میں پیچھے سے نوچتی ہے. تو اس طریقے کا کوئی پیار ہے میں 4 سال سے برداشت کرتی آ رئی ہوں. آپ نے کون سی عزت کی؟ آپ نے تھپڑ مارا اٹھا کے. کیا برداشت نہیں کرے؟ میری حالت آج کی میں ایسے تھی. آپ لوگوں کو کم عمر پہنچائیے تھی، آپ جج صاحب کو وہ بھی بتایا کہ میں نے تھپڑ کیوں مارا ہے، وہ بھی لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو اٹھا کے چماٹ مارے، بیگم کو چماٹ مارے. یار یہ نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ یہ کر دیجیے، آپ مجھے اس سے کھلا دلوا دیجیے. آپ تھپڑ مارنے پہ ایشو بنا لیں. ظاہر ایشو ہے اور کیا. ہماری بھی بھابھی، ہمارے بھائی نے تو آج تک اپنی میری بھابھی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کے بھائی تو غلامی کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں کہ تو آپ بھی کر رہے ہو ہر چیز کام بھائی. آپ اپنے گھر کا مسئلہ بیان کریں، ہمارے گھر کا مسئلہ بیان نہیں کریں. ان کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ یہ سجدہ اتنے باقی غصے والے آج تک ان کی پرموشن نہیں ہوئی اس وجہ سے. باقی گھر کے مسئلے ڈسکس کر لو یہاں پر. ہماری اپنی پرسنل لائف ہے. ایک 1 by 1 بولے سارے لوگ اکٹھے. ہم پھولوں کی طرح رکھیں گے اس کو، یہ کریں گے وہ کریں گے. آج یہ دیکھیں یہاں پر ان کی حالت کیا ہوئی ہے. یہ بیک اینڈ پہ بیسیکلی سپورٹ کر رہے ہیں فل.
اپنی بہن کو یہ نہیں کہہ رہے، مجھے سپورٹ نہیں اپنی بہن کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہم نے رخصت کر دیا ہے، اب وہ گھر، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، اب وہ گھر تمہارا ہے. اگر تمہارا شوہر خوش ہے اور خوشی سے آئے تو اس گھر میں 1000 دفعہ آئے آپ، لیکن اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں، اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھیں. اگر جب یہ عورت جو بیٹھی ہوئی میری بیوی ہے، اس ماں کو، میری ماں کو اگر اپنی ماں جیسا سمجھے تو یہ تمام چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. تو ماں بننے تو دیں پہلے ہی اپنے آپ کو. تو ماں بنائیں، جگہ بنائیں. ماں نہ سمجھو، آپ جگہ بنائیں نا. آپ کیوں نہیں جگہ بنا رہے؟ 4 سال ہو گئے، 4 ایسا تھوڑی ہوگا کہ 4 دن نہیں ہے، 4 سال ہے. 4 سال میں آپ نے کیا ہے، آپ نے جگہ تک تو بنا نہیں سکی. آپ یہ حالت ہو گئی میری 4 سال میں، اور 4 سال میں میں نے کچھ نہیں کیا. کیا حالت ہو گئی ہے؟ میں نے آپ کے لیے کوئی کسر چھوڑی ہو مجھے بتائیں. میں آپ کو ہر تمام ضروریات آپ کی ہر ضرورت کو پورے کی ہے. میں شوہر سے ظاہر ہے شوہر ہونے کے ناطے ہر شوہر پورا کرتا ہے. دیکھیں سب لوگ کراس ٹاک نہیں کریں، وقفہ لیتے ہیں آرام سے. آنٹی آپ سے سنتے ہیں، ذرا تھوڑا سا وقفہ لیں، اس کے بعد سنتے ہیں. موبائل کا ایشو لے کے موبائلز کو لے کے ایشو نہ بنائیں. اصل مین مدعا دراصل بات مین یہ ہے، میں آپ سے چاہتی ہوں خلا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ مجھے ڈیورس کر دو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. مین آپ نے سن لیا، میں نہیں رہنا چاہتی. حد ہو گئی، حد ہو گئی، حد ہو گئی. رہا بچے کا مسئلہ، آپ نے جو ہے وہ کسر پوری کچھ بھی نہیں چھوڑی. آپ کے بھائی آپ کو کٹہرے پہ لے کر آئے، معاملہ بھائی نہیں لے کر آئے، میں خود آئی کچھ بھی ہوں. نہیں. میں بچی نہیں ہوں، میں ایک بچے کی ماں ہوں. مجھے بہتر معلوم ہے میرا مستقبل آپ کیا کو ہے. بہت پتا ہے کہ کھانا کیسے بنتا ہے، آپ کو پتا نہیں. آپ نے بولا جناب والا میں پہلے نوٹ کروا چکا ہوں کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے گھر پہ میں نے ایسا کام کبھی کیا ہی نہیں، نہ کوئی تربیت دی. آپ کو کھانا کون بنا کے دے رہے؟ جس عورت کو اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ نے یہ تربیت دی ہی نہ ہو بچپن کے اندر کہ وہ سسرال جا کر کس قسم کا کام کرے گی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسے شخص سے ٹکراؤ ہوگا. جا کے وہ سیکھ کر اپنے گھر کو آگے جا کر اچھا بنائے گی، کس طرح سے نکھارے گی، کس طرح سے دوسرے کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے گی، ان کے دل میں جگہ پیدا کرے گی. لیکن یہ تمام تربیت ان کے دل میں ہے ہی نہیں. اگر یہ تمام تربیت ہوتی تو آج میری ماں کو اس طرح کا رسوا نہیں کرتی عدالت کے اندر لا کر. کا شوق ہے، مجھے میک اپ چاہیے، یہ چاہیے، بچے کا بھی شوق نہیں ہے. بیسیکلی آپ کا جو گھر کا ماحول ہے، آپ ایک سائیکو انسان ہیں، آپ ایک سائیکو قسم کے آدمی ہیں، آپ رکھنا نہیں چاہ رہے میرے خیال میں. میں ایک ذمہ دار شک کرتے ہیں ان کو، اپنے گھر کو ذمہ داری سے چلایا ہے. جتنے معاملات آپ میں ذمہ داری سے چلایا، تبھی آج تک آپ کی پرموشن نہیں ہوئی. یہی غصہ، یہی جیسا اب ان کا غصہ ہے، اس وجہ سے آج تک ان کی پرموشن نہیں ہوئی. تو جو دیکھیں جب بینک میں ان کی پرموشن ہے تو گھر پہ ان کا کیا ہوگا؟ اچھا آفس میں بھی ان کا غصہ رہتا ہے. یہی چیزیں جناب والا رویہ بالکل میرا ایسا ہی ہوگا. کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے. ایک چیز بتاؤ نا. وہ ہاتھ یہ ہے کہ میں کسی کی خوشامد پسند ہی نہیں ہوں، میں کسی کی خوشامد نہیں کر سکتا ہوں. میرا بیٹا ہے نا والا ہے تو یہ چاہتے میں بھی خوشامد کروں، میں خوشامد میں بھی نہیں کر سکتی کسی کی. اچھا ٹھہرو، آپ کا فیملی میٹر ابھی روکو ذرا، ان کا پرسنل لائف کا میٹر سنو. اچھا ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بینک کے اندر جو خوشامد پسند ہے وہ خوشامد کرتا ہے اپنے باس کی، وہ آگے چلا جاتا ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے، اس کو بیس بناتی ہے. وہ بیس بنائی، بھائی وہ تو فلاں چلا گیا. بھائی اللہ پہ توکل کرو نا. جب میری زندگی میں آئے گی، میں سچا آدمی ہوں، میں کسی کی خوشامد نہیں کر سکتا. سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہوں گا. بیوی بچوں کو اور اس بات کو یہ سمجھتے ہی خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے. 10 دفعہ بول چکا ہوں ان کو. ترقی کے لیے تھوڑی اس بات کو سمجھیں پڑتی ہے. میں کیسے خوشامد کروں؟ ایسے کوئی ٹرے میں لاگے نہیں دیتا آپ کو. میں پڑھا لکھا انسان ہوں، انگوٹھا چھاپ نہیں ہوں کہ میں خوشامد کروں. وہاں پر لوگ پڑھے لکھے نہیں، وہ خوشامد کر رہے ہیں، وہ خوشامد کرتے ہیں، ترقی پہ ترقی ہوتی چلی جائے گی. میرے خیال میں انگوٹھا چھاپ ہے، میں پڑھا لکھا دی نہیں گئی ہے. اچھا تو آپ کا پروموشن نہیں ہوتا تو پھر وہ آپ غصہ گھر پہ نکالتے ہیں؟ نہیں غصہ نہیں کیا، اس کو بیس بنائی کہ آج تک آپ کا پروموشن نہیں ہوا، آپ کی ترقی نہیں ہوئی، آپ کی سیلری نہیں بڑھی، اس کو ایشو لے کے بیٹھ جاتی ہے. اب بندے کا اب کیا کرے گا بندہ؟ مجھے یہ بتائیے. سچا آدمی ہے، ایک سچا آدمی، ایک کھرا آدمی ہے، تو وہ شخص جب کسی قسم کی کوئی بات بولتا ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے کہ بھائی خرچے کی بات، پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ. کوئی پیسے کا ڈکیتی مار کے پیسے لے کر آئے گا بندہ، کہاں سے لے کر آئے گا؟ جو حق حلال کی ہے وہ میں لے کر آتا ہوں گھر پہ اور خرچ کرتا ہوں. ان کو پوچھ لیجئے ان کو کہ میں نے ان کو کبھی کوئی کسر چھوڑی ہو کھانے پلانے میں. ایک وقفہ لیتے ہیں، آپ کے مسائل سنتا ہوں، یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک وقفے کے بعد کنٹینیو کریں گے آپ کے ساتھ. وقفے سے پہلے بڑے جذباتی انداز میں آپ نے ایک بڑا جینوئن اپنا پرابلم، جو کہ آئی واز ویری مچ امپریسڈ، بیان کیا. اس کو اگر آپ جذبات سے نہیں، اگر ٹھنڈے دل سے بھی کریں بیان تو قابل غور ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ہے، آپ کی بینک میں پروموشن نہیں ہوتی، اس کو یہ لوگ مطلب تانا بنا لیتے ہیں. اچھا، اور پروموشن نہیں ہوتی تو ظاہر ہے تنخواہ نہیں بڑھتی، تنخواہ نہیں بڑھتی تو ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ مہنگائی تو روز بڑھ رہی ہے.
مگر تنخواہ نہیں بڑھتی، ان کو پیسے زیادہ چاہیے. تو کیا مطلب آپ کا کوئی وہاں آپ کہتے ہیں میں خوشامد نہیں کر سکتا، مطلب کیا وہاں کوئی بیہیویئر کا پرابلم ہے، کیا ہے مطلب کیوں پروموشن نہیں ہوتی؟ پروموشن ہونے کی وجہ دیکھیں کہ میں پڑھا لکھا انسان ہوں، میں اگر انگوٹھا چھاپ بینک میں سارے ہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی انگوٹھے چھاپ بھی آ جاتے ہیں بالکل آتے ہیں، لیکن آج کل جو زمانہ چل رہا ہے وہ خوشامد کا ہے، وہ خوشامد کرتا ہے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن سچا آدمی کبھی بھی نہیں کر سکتا اس چیز کو. وہ مرنا ضرور قبول کرے گا لیکن کبھی خوشامد نہیں کرے گا. وہ یہ کہے گا میری تعلیم، میری ایجوکیشن، میرا ایکسپیرینس اور میرے کام کو دیکھیں آپ، اس کی بنا پہ مجھے میری ترقی کریں. اگر ترقی کرنی ہے، پیسہ بڑھانا ہے، وہ میرے لیے حلال ہے، نہ کہ میں خوشامد کروں اور اپنی تنخواہ کو اضافہ کروں اور وہ حرام اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو کھلاؤں. تو کیا وہ میرے لیے جائز ہوگا؟ کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ ان کا یہ ایشو بناتی ہے کہ وہ یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، جو میری حیثیت ہے. خیالات تو مطلب آپ کے بہت اچھے ہیں، بہت میں اپریشیٹ کرتا ہوں، بلکہ آج کل ہمارے کوئی سیاسی لیڈر بھی آپ والے خیالات کے بڑا اظہار کرتے رہتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن میرٹ کے اوپر واقعی کام ہونا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، اور آپ کے وساست سے میں بھی یہاں اس بات کے اوپر تھوڑی سی روشنی یہی ڈالنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو بھی بینکوں میں افسران ہیں یا جس محکمے میں بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے سفارش کا کلچر ہے، لیکن آپ جو افسران پروموشن کے ذمہ دار ہیں وہ خدارہ میرٹ کو بھی کنسیڈر کریں. بہت سے اچھے لوگ میرٹ پر ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کو ان کا حق نہیں دیتے تو یہ دیکھیے ان کے گھروں کے اندر کس قدر پرابلمز ہوتے ہیں، اور وہ نفسیاتی طور پہ پھر وہ دباؤ جو ہے بیویوں کو اور ماؤں کو اور بچوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو جو افسران پروموشن دینے کے جن کے اختیارات ہیں، برائے مہربانی میری اپیل یہ سنیں کہ میرٹ کے اوپر پروموشن کیا کریں، خوشامد پہ نہ کیا کریں. ہاں بیٹا آپ سے باتیں نہیں ہوئی، اب آپ نے سنی. میں سچی بات یہ ہے کہ تکلیف میں تو آپ ہیں، آپ شکایت بھی لے کر آئی ہیں، لیکن آپ کے میاں کی باتیں سننے سے میں سچی بات ہے کہ میں اس سے امپریس ہو گیا ہوں. دیکھیں اس کی جو طبیعت میں سختی ہے وہ بھی اس کو خود پتہ ہے کہ کیوں ہے، وہ اس کے بچپن کی وجہ سے ہے. تو کیا یہ اپنے آپ کو چینج نہیں بیٹا وہ تو کرنا پڑے گا چینج، وہ تو میں ابھی اس کو ٹائٹ کرتا ہوں، لیکن آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. اچھا پروموشن بھی اس کا نہیں ہوتا، شاید وہ بھی یہی وجہ ہے کہ اس کی طبیعت میں سختی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس خلا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور بچہ تو ظاہر ہے دونوں کا بچہ ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چلے بس اب یہ کافی ہو گیا، میں اب اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے، اور آپ نے بھی ساری باتیں بیان کر دی ہیں، اور میں نے بھی کوئی ضرورت سے لمبا لیکچر دے دیا آپ کو. اب طے یہ ہوا کہ بیٹا ابھی فی الحال کوئی خلا وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جائیں گھر، اور جس طرح میں نے ایڈوائز کیا ہے آپ پلیز اس کو برا ماننے کی بات نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور پھر اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ ہمارے نیکسٹ سیشن میں. جی بیٹا آپ گارنٹی لیتے ہیں اس چیز کی کہ مجھ پہ آنے والے وقت پہ میرے ساتھ کوئی ایسا؟ بیٹا آپ ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ کی طرف سے میں گارنٹی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب میری عزت کا خیال کرنا، ٹھیک ہے. عدالت برخاست.